کبھی سوچا ہے کہ مشینیں سیکھتی کیسے ہیں؟ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک پورا منظم عمل ہے۔ تو آج ہم اسی عمل کو یعنی مشین لرننگ ورک فلو کو 7 بالکل آسان سٹیپس میں سمجھیں گے۔ تو مشین لرننگ آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ کمپیوٹرز کو خود سے سیکھنے کی صلاحیت دینے کا نام ہے۔ روایتی پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کمپیوٹر کو ایک ایک اصول لکھ کر دیتے ہیں، لیکن مشین لرننگ میں ہم اس سے بس ڈیٹا اور مثالیں دیتے ہیں، اور وہ بالکل ایک انسان کی طرح اپنے تجربے سے خود ہی اصول سیکھ لیتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈیٹا۔ آج کل ہم ہر روز بے تحاشا ڈیٹا بنا رہے ہیں۔ مشین لرننگ اسی ڈیٹا کے سمندر میں چھپے ہوئے پیٹرنز کو ڈھونڈ نکالتی ہے اور پھر پیشین گوئیاں کرتی ہے۔ جیسے یوٹیوب کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگلی کون سی ویڈیو دکھانی ہے؟ یہ سب مشین لرننگ کا کمال ہے، اور اسی طرح یہ ہمارا وقت بچاتی ہے اور انسانی غلطیوں کو بھی کم کرتی ہے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا لیسن پلان۔ سب سے پہلے ہم ایک بڑی تصویر دیکھیں گے، پھر ڈیٹا اکٹھا کرنے سے لے کر پیشین گوئی تک ہر قدم کو سمجھیں گے، اور آخر میں بات کریں گے سب سے اہم سبق کی۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا عمل مجموعی طور پر کیسا دکھتا ہے۔ مشین لرننگ ورک فلو کو ایک کھانے کے ترکیب کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ کو بہترین نتیجہ چاہیے تو ہر مرحلے کو ترتیب سے اور بہت احتیاط سے فالو کرنا لازمی ہے۔ اور یہ ہے وہ پورا سفر ان 7 مراحل میں۔ ہم ڈیٹا اکٹھا کرنے سے شروعات کریں گے، پھر اسے صاف کریں گے، اس میں سے اہم معلومات چنیں گے، ایک دماغ یعنی ماڈل منتخب کریں گے، پھر اسے سکھائیں گے، اس کا امتحان لیں گے، اور آخر میں وہ ہمارے لیے پیشن گوئی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو پہلا قدم ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے مشین لرننگ ماڈل کے لیے درسی کتابیں یا اسٹڈی مٹیریل جمع کرنے جیسا ہے۔ اس کے بغیر تو سیکھنے کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ہم یہ پیشین گوئی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی طالب علم پاس ہوگا یا فیل۔ تو ذرا سوچیں ہمیں کون سا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے ایسی چیزیں جیسے کہ اس نے کتنے گھنٹے پڑھائی کی، کلاس میں اس کی حاضری کتنی تھی، اور پچھلے امتحانات میں اس کے نمبرز کیسے تھے۔ اب جب ہمارے پاس کتابیں یعنی ڈیٹا آ گیا تو اگلا مرحلہ ہے اس اسٹڈی مٹیریل کو تیار کرنے کا۔ بالکل جیسے ہم اپنے کچے نوٹس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اسی طرح خام ڈیٹا کو بھی استعمال سے پہلے ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گندے یا خام ڈیٹا کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں ایک طالب علم کے پڑھائی کے گھنٹے ہی غائب ہیں اور ایک ہی انٹری 2 بار لکھی ہوئی ہے۔ اب اس طرح کا ڈیٹا کسی بھی ماڈل کو کنفیوز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور صفائی کے بعد ڈیٹا کچھ ایسا نظر آتا ہے۔ ہم نے ڈپلیکیٹ ریکارڈ ہٹا دیا اور جو جگہ خالی تھی اسے ایک مناسب ویلیو سے بھر دیا۔ اب ہمارا ڈیٹا صاف، مکمل اور اگلے قدم کے لیے بالکل تیار ہے۔ اچھا، اب ایک اہم اصطلاح کو سمجھتے ہیں، فیچرز۔ فیچرز کو آپ ڈیٹا میں موجود اشارے یا کلوز سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جنہیں ماڈل اپنا فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہماری مثال میں پڑھائی کے گھنٹے اور حاضری ہمارے فیچرز ہیں۔ ٹیکنیکل زبان میں انہیں ایکس کہا جاتا ہے۔ اور ہاں، صحیح فیچرز کا انتخاب بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے طالب علم کے نتیجے کے لیے پڑھائی کے گھنٹے ایک بہت اچھا فیچر ہے کیونکہ اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا پسندیدہ رنگ ایک برا فیچر ہے کیونکہ یہ بالکل غیر متعلقہ معلومات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلے مرحلے پر آ گئے ہیں، ماڈل کا انتخاب اور ٹریننگ۔ اسے یوں سمجھیں کہ اب ہم اپنے سسٹم کے لیے ایک دماغ منتخب کر رہے ہیں اور پھر اصل سبق شروع کرنے والے ہیں۔ تو یہ ماڈل کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ریاضیاتی طریقہ کار ہے جسے ہم سکھانے والے ہیں۔ اسے آپ سسٹم کا دماغ ہی سمجھیں۔ جیسے ہر کام کے لیے الگ ہنر چاہیے ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی مختلف مسائل کے لیے مختلف قسم کے ماڈلز یا دماغ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر فیچرز ہمارے سوالات ہیں تو لیبلز ان کے جوابات ہیں۔ یہ وہ حتمی نتیجہ ہے جس کی ہم ماڈل سے پیشین گوئی کروانا چاہتے ہیں۔ ہماری مثال میں طالب علم کا پاس یا فیل ہونا ہمارا لیبل ہے۔ ٹیکنیکل زبان میں اسے وائی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے اہم مرحلہ، ٹریننگ۔ یہاں ماڈل کو فیچرز یعنی ایکس اور ان کے صحیح جوابات یعنی وائی دونوں دیے جاتے ہیں۔ ماڈل فیچرز کو دیکھ کر ایک اندازہ لگاتا ہے، پھر اپنے جواب کا موازنہ اصلی جواب سے کرتا ہے۔ اگر وہ غلط ہو تو وہ اپنی سوچ کو ٹھیک کرتا ہے۔
یہ عمل بار بار ہزاروں بار دہرایا جاتا ہے جب تک کہ وہ سیکھ نہ جائے۔ اب وقت ہے فائنل امتحان اور گریجویشن کا۔ ہمارے آخری مراحل ہیں ٹیسٹنگ اور پریڈکشن، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈل نے کتنا اچھا سیکھا ہے اور پھر اسے حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب امتحان لینے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا اصول اپناتے ہیں۔ ہم اپنے کل ڈیٹا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بڑا حصہ یعنی تقریباً 80% ٹریننگ یعنی سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور باقی 20% کو ہم امتحان یعنی ٹیسٹنگ کے لیے الگ رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے جسے ماڈل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ یہاں ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹریننگ کے دوران ماڈل کے پاس سوالات اور جوابات دونوں ہوتے ہیں تاکہ وہ سیکھ سکے، لیکن ٹیسٹنگ کے دوران ہم اسے صرف سوالات دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ خود سے صحیح جوابات کی پیشین گوئی کر سکتا ہے۔ یہی اس کی قابلیت کا اصل امتحان ہے۔ تو ٹیسٹنگ کا اصل مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ماڈل نے صرف جوابات رٹے تو نہیں مار لیے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ماڈل اپنے علم کو نئے اندیکھے ڈیٹا پر بھی لاگو کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور آخرکار پریڈکشن یعنی پیشین گوئی، یہ وہ آخری مرحلہ ہے جہاں ہمارا ٹرینڈ ماڈل اپنے سیکھے ہوئے علم کو استعمال کرتے ہوئے بالکل نئے ڈیٹا پر کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ یہی اس پورے عمل کا حتمی مقصد ہے۔ تو چلیے آج کی ساری بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا اہم باتیں سیکھیں۔ تو آج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہ پورا ورک فلو ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے۔ ہر قدم پچھلے قدم پر انحصار کرتا ہے۔ اگر آپ کا ڈیٹا ہی خراب ہے، یعنی پہلا قدم ہی کمزور ہے، تو دنیا کا بہترین ماڈل بھی اچھی پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔ حتمی نتیجے کا معیار ہر ایک قدم کے معیار پر منحصر ہے، بالکل شروع سے آخر تک۔ تو یہ تھا مشین لرننگ کا 7 اسٹیپ ورک فلو۔ اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ مشینیں کیسے سیکھتی ہیں، اصل سوال یہ ہے ہمیں انہیں اگلا کیا سکھانا چاہیے۔ اس سوچ کے ساتھ آج کا یہ موضوع یہیں ختم کرتے ہیں۔